بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 فروری 2026 کی بیٹھک شروع کر رہا ہوں، اور آج میں نے اپنی کتاب سورہ حجاز کا ایک باب پڑھ کر سنانا ہے، اور اس کا عنوان ہے پہلا عمرہ۔ روایت ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس چھوٹے سے سفر کے دوران مجھے حضرت علی سے لے کر حضرت امام ابو حنیفہ تک کئی بزرگان امت کی باتیں یاد آتی رہیں، کہیں میری رہنمائی کرنے والی اور کہیں دل کی گرہیں کھولنے والی باتیں۔ مبارکہ کو میں نے بتا دیا تھا کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی اپنی اہم ترین دلی مراد کے لیے دعا مانگ لینا۔ دھڑکتے دلوں کے ساتھ ہم باب الملک فہد سے گزرنے لگے۔ جیسے ہی خانہ کعبہ کی پہلی جھلک دکھائی دی، میں نے اپنی دعا مانگ لی۔ بعد میں جب میں نے مبارکہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا دعا مانگی تھی تو جواب ملا اپنے بچوں کے لیے دعا مانگی تھی۔ پھر مبارکہ نے مجھ سے میری دعا کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے بتایا کہ میں نے صرف اتنی دعا مانگی ہے، الہی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مبارکہ نے اس کا مطلب پوچھا تو میں نے کہا یوں سمجھ لیں کہ الہی میں جب کوئی دعا مانگوں اسے قبول کر لیا کرنا۔ مبارکہ ہنس پڑی اور کہنے لگی آپ نے اللہ میاں کے ساتھ چالاکی کر لی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ چالاکی ہے تو امام ابو حنیفہ بھی بہت پہلے یہی دعا مانگ چکے ہیں، اب میں نے بھی یہ دعا مانگ لی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم مطاف تک پہنچے تو خانہ کعبہ کا جاہ و جلال اپنا اثر دکھانے لگا۔ سامنے رکن یمانی تھا، چاہتے ہی پہلے اسے بوسہ دیا، وہاں سے حجر اسود کی طرف بڑھے اور مخصوص دعاؤں کے ساتھ وہاں سے طواف کعبہ کا آغاز کیا۔ پہلے چکر ہی میں نہ صرف میں نے خود حجر اسود کو بوسہ دیا بلکہ مبارکہ کو بھی کھینچ کھانچ کر وہاں تک لایا، اور اس نے بھی بوسہ کی سعادت حاصل کر لی۔ اس وقت جب یہ احوال تحریر کر رہا ہوں تو مجھے حضرت عمر کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، جن کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اے حجر اسود، میرے نزدیک تو صرف ایک پتھر ہے، لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ پر سچی بات ہے اس وقت مجھے کسی ایسی بات کا ہوش نہ تھا، بس گرتے پڑتے جیسے تیسے منزل مقصود تک پہنچنے کی دھن تھی۔ اس دھن میں مجھ سے تھوڑی سی بے ایمانی بھی ہو گئی۔ 2-3 لائنیں بنا کر لوگ باری باری بوسہ دے رہے تھے کہ ان لائنوں میں سے 1-2 اور ضمنی لائنیں نکل آئیں۔ یوں افراتفری سی پیدا ہو گئی، اور مجھے اس افراتفری سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ میں اپنے دائیں بائیں اطراف والوں کو تھوڑا تھوڑا سا دھکیلتا ہوا آگے بڑھا اور حجر اسود پر سر اور ہونٹ رکھ دیے۔ اس افراتفری کو یاد کرتا ہوں تو اب اندازہ کر سکتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی ایسی نفسا نفسی ہوگی۔ اگر وہاں بھی میرے جیسے گناہ گار اسی طرح منزل مراد پا گئے اور دنیا میں جنت کے ٹھیکیدار اور دعوے دار ویسے ہی لائن حاضر رہ گئے تو کیا ہوگا۔ رند بخشے گئے قیامت کو، شیخ کہتا رہا حساب حساب۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے دروازہ ملتزم شریف کے سامنے 2 نفل پڑھے، مخصوص دعاؤں کے ساتھ اپنی دلی دعائیں کیں۔ مخصوص دعاؤں کے مراد یہ ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں عربی عبارت میں، جو وہ پہلے وہ بھی پڑھی اور پھر اپنی دعائیں بھی پڑھی۔ خدا کے بے پایاں احسانات کا شکر ادا کیا، پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل ادا کیے، وہاں بھی دعاؤں کی توفیق ملی۔ پھر آب زمزم پیا، حجر اسود کے سامنے حاضری دی، دور سے بوسہ دیا۔ اب یہاں مجھے وہ فلائنگ کس والی بات یاد آتی ہے، بالکل وہی کیا کہ دور سے ہی خانہ کا حجر اسود کی سیدھ میں تو فلائنگ کس کیا، اور الصفا گیٹ سے گزر کر کوہ صفا تک پہنچے۔ سعی کی نیت کی، تحلیل و تکبیر پڑھی اور سعی شروع کی۔ مروہ کی طرف جاتے ہوئے مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ جانا یاد آیا۔ پھر بھوک، پیاس اور تنہائی کا خوف، حضرت اسماعیل کا تڑپنا
اور حضرت حاجرہ کی بےتابی، کبھی صفا کی چوٹی پر جا کر کسی امدادی قافلے کی راہ دیکھنا اور کبھی دوسری سمت دوڑ کر جانا اور مروہ کی چوٹی سے کسی قافلے کی راہ تکنا، ہزاروں برس پہلے کے اس مکہ کے ویران بیابان اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو درپیش دردناک اور خوفناک صورتحال کو جیسے لفظوں میں چاہیں بیان کر لیں، ان دونوں کے دکھ درد کی کیفیات کی ترجمانی ہو ہی نہیں سکتی۔ بس ان کیفیتوں کو ایک حد تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سعی کے 7 چکروں کے دوران مجھے بار بار بی بی حاجرہ کی تڑپ اپنے سینے میں محسوس ہوتی رہی اور اس حالت میں دل سے دعائیں نکلتی رہیں۔ میرے اندر کے صحرا میں میرے آباء و اجداد کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا تھا، دل کا اور آنکھوں کا رابطہ ہو گیا تھا، میرے اندر کے صحرا کی سلگتی ہوئی ریت سیراب ہونے لگی تھی۔ مروہ کی طرف 7واں چکر پورا ہوتے ہی ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ عمرہ مکمل ہونے پر کسی سائڈ سے تھوڑے سے بال کاٹنے ہوتے ہیں، مجھے سر کے کسی بھی ادھر کونے ہونے سے کہیں سے بھی، علامت کے طور پر۔ اسے بال ترشوانے کی علامت کہہ سکتے ہیں۔ وہاں بعض خواتین اس کار خیر کی تکمیل کے لیے ہاتھ میں کینچیاں لیے کھڑی تھیں۔ ان سے کینچی لے کر میں نے مبارکہ کے تھوڑے سے بال کاٹے اور مبارکہ نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر میرے تھوڑے سے بال کاٹے۔ کینچی واپس کرتے وقت اس خاتون کو 1 ریال بطور ہدیہ نظر کرنا پڑا۔ اگلے دن پھر ہم نے اپنی کینچی خرید لی۔ عمرہ مکمل ہونے کے بعد ہم زمزم کا کنواں دیکھنے کے لیے نیچے کی طرف گئے۔ انڈر گراؤنڈ حصے میں چھوٹی چھوٹی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ ساتھ ہی زنجیر سے بندھے ہوئے گلاس رکھے تھے۔ یہ محبت کی زنجیر تھی تاکہ مشترکہ محبت کو کوئی ایک عاشق اپنی ذاتی ملکیت نہ بنا سکے۔ ایک کمرے میں ایسا لگا کہ چشمہ کا منبع وہاں ہوگا۔ وہاں گئے تو بھاری بھرکم پمپ لگے ہوئے دیکھے۔ پہلے تو خیال آیا کہ مشینوں نے دلوں سے بڑھ کر مذہبی شعائر پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پھر سوچا کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں ہمہ وقت آتے چلے جانے والے لاکھوں پروانوں کو پانی کی فوری اور عمدہ فراہمی کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری تھا۔ زمزم کے پمپ کو دیکھ کر باہر نکلا تو میں باہر سے چشمہ کی طرف جانے والے راستے کی طرف غور سے دیکھا۔ ہاں، یہ سامنے بورڈ پر کیا لکھا ہے؟ میں نے اینک اتار کر اس کے شیشوں کو صاف کیا، آنکھوں کو مل کر دیکھا، کہیں مجھے نشہ تو نہیں ہو گیا، وفور شوق کا نشہ جس نے طویل سفر کے بعد آرام کرانے کی بجائے دربار کعبہ میں لا کھڑا کیا تھا۔ بورڈ پر 3 لائنوں میں زمزم کا نام لکھا تھا۔ پہلی لائن بئر زمزم، دوسری لائن انگریزی میں زمزم، تیسری لائن اردو میں زمزم کا کنواں۔ تیسری لائن میں اردو عبارت دیکھ کر خوشی ہوئی، لیکن یہ بعد کی بات ہے، میں تو بئر زمزم کے الفاظ سے ہی سرور حاصل کرنے لگا تھا۔ ایک دوست یاد آ گئے جو کہا کرتے تھے کہ بئر شراب نہیں ہوتی۔ غالب یاد آ گئے، رات پی زمزم پہ میں اور صبح دم دھوئے دھبے جامع احرام کے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں ملنے والی موعودہ شرابن طہورہ بھی بئر زمزم سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو۔ چلے خیر ہے، مجھے اس سے کیا، یہ تو جنتی لوگوں کا مسئلہ ہے، میں ازلی گناہ گار، نہ جنت میرا مسئلہ نہ شرابن طہورہ کا لالچ۔ چشمہ زمزم کے خواتین والے حصہ سے مبارکہ باہر آئی تو میں نے اسے بئر زمزم کے الفاظ دکھائے۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایسی چیزیں کہیں بھی ہوں لپک لپک کر آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہاں سے ہم حتیم کعبہ میں گئے، وہاں 2 نفل ادا کیے، من کی مرادیں مانگی، پھر حتیم والی طرف سے باب الملک فہد کی طرف جانے والے رستے کی ایک صف میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ تیرے سامنے بیٹھ کے رونا تے دکھ تینوں نہیں دسنا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے تک دیدار کعبہ سے آنکھیں روشن کرتے رہے۔ اس دوران چند نوافل بھی وقفے سے پڑھتے رہے۔ میرے سامنے کعبہ شریف کی 2 دیواریں تھیں، ایک حتیم کے طرف والی یہ آدھی سے زیادہ دکھائی دے رہی تھی۔
دوسری حتیم کے دائیں طرف والی جو رکن شامی سے رکن یمانی تک بالکل سامنے تھی۔ حجر اسود رکن عراقی اور ملتزم دوسری طرف تھے۔ حتیم میں میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا، لیکن اب یہاں سے بیٹھے ہوئے پہلی بار خانہ کعبہ کا سنہری پرنالہ دکھائی دیا۔ حتیم کی طرف خانہ کعبہ کا یہ وہی پرنالہ ہے جس کے نیچے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کی قبریں تھیں۔ یہ روایت پرانی عربی کتابوں سے لے کر اردو میں اہل سنت والجماعت کے مسلک کی کتابوں تک میں مذکور ہے، جبکہ موحدین قسم کے فرقے اس روایت کی تردید کرتے ہیں یا سکوت اختیار کرتے ہیں، اور زیادہ تر سکوت اختیار کرتے ہیں۔ اس جگہ کو میزاب الرحمت کہا جاتا ہے، میزاب پرنالے کو کہتے ہیں۔ تعمیر کعبہ کی مختلف پرانی تاریخیں میں نے ایک زمانے میں پڑھی تھی، عربی سے اردو میں ترجمہ کی ہوئی طاہر الکردی کی کتاب بھی ان میں شامل تھی، اور راولپنڈی سے اہل سنت والوں کی جانب سے شائع کردہ ایک کتاب بھی شامل تھی۔ مختلف تواریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، یہ دنیا میں خدا کا سب سے پہلا گھر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس گم شدہ مقام کی اثر نو دریافت ہوئی اور تعمیر ہوئی۔ ایک بار جب حضرت ابراہیم مکہ تشریف لائے تو بی بی ہاجرہ فوت ہو چکی تھیں۔ تب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر ان کی قبر کے گرد ایک بڑا سا احاطہ بنا دیا، جو صرف پتھروں پر پتھر رکھ کر بنایا گیا تھا۔ اس میں گارے کا استعمال نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت اسماعیل فوت ہوئے تو انہیں بھی ان کی والدہ ماجدہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ان قبروں والی جگہ کو میزاب الرحمت کہا جاتا ہے۔ دراصل اسلام سے پہلے بھی کعبہ شریف کی حدود کو کبھی گھٹانے اور کبھی ابراہیمی بنیادوں پر قائم رکھنے کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی حیات مبارکہ میں بھی ایک بار تعمیر کعبہ ہوئی تھی۔ تب حجر اسود کو اصل مقام پر نصب کرنے کا سنگین قبائلی بحران حضور نے نہایت عمدگی سے دور کر دیا تھا۔ عام روایت ہے کہ تب تعمیر کعبہ کے لیے قبائل کے رزق حلال سے جو چندہ جمع ہوا تھا، یہ کافروں میں رزق حلال کا اتنا بڑا کنسیپٹ تھا، اور آج کا مسلمانوں کا معاشرہ بھی دیکھ لیں تو وہ جو کفار مکہ تھے ان میں بھی یہ تھا کہ کعبے میں جو رقم خرچ ہو وہ صرف حلال والی ہو۔ تو تعمیر کعبہ کے لیے قبائل کے رزق حلال سے جو چندہ جمع ہوا تھا، اس سے کعبہ شریف کی دیوار ابراہیمی بنیادوں تک نہیں لے جائی جا سکتی تھی، چنانچہ حتیم کا حصہ چھوڑ دیا گیا۔ تاہم تب بھی اور اب بھی طواف کعبہ کے لیے حتیم شریف کے اوپر سے چکر لگانا ضروری ہے، کیونکہ حتیم کعبہ کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کرائی تھی۔ یہ تعمیر ابراہیمی بنیادوں پر کی گئی۔ حتیم بھی کعبہ کے اندر آ گیا، لیکن جب حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرا دیا، تب خانہ کعبہ کی ابراہیمی بنیادوں کو ختم کر کے اس کی تعمیر پھر انہی بنیادوں پر کرا دی جیسی کفار مکہ نے حضور کی بعثت سے پہلے کی تھی۔ یوں حتیم اور میزاب الرحمت پھر دیوار کعبہ سے باہر ہو گئے۔ خدا کے بارے میں دو بڑے تصور مختلف صورتوں میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ ایک تصور انوار پرستی کا اور دوسرا عرض پرستی کا۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ساروں کو اکٹھا کر لیں، صرف دو کنسیپٹ ہیں مین۔ عرض پرستی سے زمین کے درختوں، پہاڑوں، دریاؤں، بعض جانوروں اور بتوں کو مقدس مانا گیا، اور انوار پرستی سے سورج، چاند، ستاروں اور آگ کی پرستش کو رواج ملا۔ اصل میں تو یہ سارے تصورات اور عقائد خالق کائنات کی جستجو کے سفر ہیں، بس سفر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ اسلام نے اللہ کو آسمانوں اور زمین کا نور کہہ کر اسے روشنی کے عام مظاہر سے عرفہ قرار دیا، دوسری طرف بت پرستی کو ختم کر کے خانہ کعبہ کو زمینی مرکز بنا دیا۔ یوں اسلام نے انوار پرستی اور عرض پرستی کے مروجہ تصورات سے ہٹ کر ایسا معتدل تصور عطا کیا جو خالق کائنات کے بارے میں ہماری بہتر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے مکہ میں حنفاء کا ایک فرقہ موجود تھا، یہ بت پرستی اور قبر پرستی نہیں کرتا تھا۔ ممکن ہے ابراہیمی حدود کعبہ سے
حتیم شریف کو بار بار باہر کرنے میں شعوری یا لاشعوری طور پر یہ سبب بھی رہا ہو کہ مذکورہ قبروں کے تعویذ ختم کر دیے جانے کے باوجود بعض موحد قسم کے قبائل کو قبر پرستی کا احساس ستاتا رہتا ہو۔ فکر کی متضاد لہریں بھی تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اور غیر محسوس طریقے سے ایک ساتھ ارتقائی سفر بھی کرتی چلی جاتی ہیں۔ حتیم کو کعبہ کی دیوار کے اندر رکھا جائے یا باہر، وہ بہرحال کعبہ شریف کا حصہ ہے۔ اس حصے میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے مدفون ہونے سے کم از کم مجھے تو کوئی الجھن محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ میں جب کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہوں تو میرا سجدہ اس عمارت کے لیے نہیں بلکہ خدا کے حکم کی فرما برداری کے لیے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا بھی در حقیقت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا بلکہ خدا کے حکم کو سجدہ کرنا تھا۔ اسی طرح کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور سجدہ ریز ہونا نہ حقیقتاً بی بی ہاجرہ کی قبر کے لیے ہے، نہ حضرت اسماعیل کی قبر کے لیے ہے، اور نہ ہی کسی اور کے لیے۔ یہ تو بس خدا کے حکم کو سجدہ ہے، اور اس کے حکم کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہے۔ دیدار کعبہ کے دوران ہی تہجد کی اذان ہوئی، ہم نے تہجد کی نماز پڑھی، پھر فجر کی اذان ہوئی، نماز باجماعت ادا کی، صبح 7 بجے تک ان عبادات سے فارغ ہو کر اپنے کمرہ میں واپس آ گئے۔ کل دن بھر کے سفر اور رات بھر کی بیداری کے باوجود نیند کا غلبہ نہیں تھا، پھر بھی سونے کی کوشش کی۔ 7 سے 11 بجے تک تھوڑی بہت نیند پوری کی، جاگ کر کھانے کا انتظام کیا، کھانا کھایا اور تیار ہو کر ظہر کی نماز کے لیے حرم شریف چلے گئے۔ اس بار میں باب الملک فہد کے بالکل سیدھ والے رستے سے گزر کر مطاف سے باہر کی ایک صف پر قبلہ رو تھا۔ اب صرف خانہ کعبہ کی سامنے والی دیوار روبرو تھی، اس کے دائیں جانب رکن یمانی اور بائیں جانب رکن شامی اور حتیم تھا۔ حتیم کی جانب والی دیوار یہاں سے دکھائی نہیں دے رہی تھی، البتہ پرنالہ بڑی حد تک دکھائی دے رہا تھا۔ دمکتے ہوئے سنہری پرنالے نے میری آنکھوں میں چمک پیدا کر دی تھی۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑی سی خریداری کی۔ مبارکہ نے جرمنی کے موسم کے مطابق گرم اوور کوٹ پہنا تھا، جسے میقات پہنچنے تک اتارنا پڑ گیا۔ میں نے اسے اپنی لمبی جیکٹ دے دی۔ یہ زیادہ گرم نہیں تھی، لیکن مکہ کے موسم کے لحاظ سے یہ بھی خاصی گرم تھی۔ چنانچہ مارکیٹ میں جا کر پہلے تو مبارکہ کے لیے ایک برقع خریدا۔ مبارکہ کو برقع اتنا اچھا لگا کہ اس نے رضوانہ کے لیے بھی خرید لیا۔ بعض دوسرے عزیزوں کے لیے بھی مختلف تحائف اور تبرکات لیے۔ آج 2 دسمبر 1996 کو مکہ میں جرمن مارک کی قیمت 2.41 ریال تھی۔ تب یہ 1996 کی بات ہے، تب ابھی یورو نہیں آیا تھا یہاں یورپ میں، تو ڈوئچ مارک ہی چلتا تھا، تو یہ اس وقت کا ریٹ ہے۔ تو یہ جناب میرا پہلے عمری کی روداد مکمل ہوئی، اور آج کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے، اور اس کو اب مزید کیا کہا جائے۔ کون کون آئے ہیں جی؟ کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے۔ عثمان تو ہے، رویا بھی ہیں، ڈیسٹینی ہے، اور عثمان ذرا خیال رکھ رہا ہے میری انگلی لگ جائے نا تو ذرا کور کرنا سچویشن کو۔ میں دیکھتا ہوں کچھ نام۔ دیکھ لوں، میں ان کو پڑھ دوں۔ مرزا ایم بیگ صاحب کا نام تو میں نے پہلے دیا۔ ایم ایس خان، میرکل، زاہد مغل صاحب، کنگ، ساجد منیر، اچھا جی، روپس، شکریہ روپس، یوسف، محمد، پہلے کیا لکھا ہے یہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا صحیح طرح۔ کنگ لورز، بلال، ایم، عبد السمت، چلیں جی ٹھیک ہے۔ ریمبو، 13 میر، جام ہاربر، نہیں یار یہ عبد الرحمن، سمی، محمد توصیف، ملر سنگھ۔ آپ میرے خیال کل بھی آئے تھے ملر سنگھ، شاید مجھے یاد پڑتا ہے، یا کوئی اور سنگھ تھے،
تومس ملر، خالد مبارز، تسلیمہ، احمد نصیری، ہیلن اور اسلامی گیرک، رادھا رانی، اطہر، ملاحی، شاہین، عمیر، ہاجرہ ابراہیم. جی یہ تو پکا نام ہو گیا، بی بی ہاجرہ کا نام بھی آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آ گیا، برکت ہے بھائی. راجہ، وقاص، خاور، محمد رجب، مظہر، محمدی، عارف، یامین ظہور، عثمان، ابو طلحہ، محمد طارق، عبد المتین خان، خالد محمود، چائے والی باجی، قیوم، نعیم مسافر. تھک گیا ہوں بھی نام پڑھتے پڑھتے، بلکہ وہ نام سے زیادہ یہ ہاتھ کو یوں کر کے جو اٹھانا پڑتا ہے نا. رویا صادقہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. سیمونے، پردیسی، عثمان، شائستہ اسلم، فرید، میرے خیال یہ عثمان. تو ٹھیک ہے جی، یہ سارے صاحبان جن کے نام لیے ان سب کا شکریہ، اور وہ سب جو بعد میں یہ پروگرام دیکھیں گے ان سب کا بھی شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی میں آج کی بیٹھک جو ہے وہ مکمل کرتا ہوں، دروازہ بند کرتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور خدا حافظ.